نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سبحان الله. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روشی پڑھی اللہم صل علی سیدنا مولانا الصلاة والسلام علیکہ یا. حمد و صلات کے بعد مجھے آپ کے اس قصبے میں حاضر ہو کر بڑی خوشی ہوئی ہے اور جلسے کا انتظام اور کثیر اجتماع دیکھ کر میں قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں اور منتظمین جلسہ کے لیے اور تمام حاضرین جلسہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا
آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم رسول، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے ایک التجا کی، ایک دعا کی. اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. وَاكْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے واسطے ہمارے، فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے واسطے، یعنی بنی اسرائیل کے واسطے، میری قوم کے واسطے لکھ دے، مخصوص کر دے. دیکھیے، مانگنے والا ہے پیغمبر اور مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو پیغمبر نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی، بہت بڑی چیز مانگی. کیونکہ پیغمبر سے بڑھ کر مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اور کس کو ہو سکتا ہے. تو پیغمبر نے اپنی قوم کے واسطے بہت بڑی چیز مانگی ہے. کیسے؟ تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ زندگیاں دو ہیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ، آخر مرنا ہے. مگر آخرت کی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے. وہاں موت کا وجود ہی نہیں رہے گا، خود موت کو موت آ جائے گی اور موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے گی. اسی واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. آخرت کی زندگی دائمی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے سوچ کر بتاؤ، اگر کوئی شخص اس دنیا کی زندگی میں معزز بنا ہوا ہو، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ ہے اور لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، بظاہر وہ بڑا معزز بنا ہوا ہے، لیکن اگر اس کے عمل اچھے نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حلال، لیکن ذلیل ہوگا ہوگا. کیوں؟ دنیا میں معزز بنا ہوا تھا، مال و دولت کی وجہ سے مال و دولت یہیں رہ گئی. دنیا میں معزز بنا ہوا تھا، عہدے کی وجہ سے عہدہ یہی رہ گیا اور اپنے ساتھ لے گیا اپنے گناہ. وہاں اپنے گناہوں کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہوگا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. آج میرا تو بولو،
جو حشر کے میدان میں بڑی بزم میں لاکھوں کروڑوں کے سامنے میں رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، آپ اس کو معزز اور کامیاب کہیں گے؟ نہیں۔ اصل میں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب، اصل میں معزز وہ ہے جو آخرت میں معزز ہو۔ مگر میرے دوستوں ذرا غور سے سنو، جو دنیا میں بھی معزز ہو اور آخرت میں بھی معزز، دنیا میں بھی نیک نام ہو، آخرت میں بھی نیک نام ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بہت بڑی چیز ہو، کیونکہ ہر ایک کو مانگنے کا طریقہ بھی تو نہیں نہ آتا، ہر ایک کو مانگنے کا سلیقہ بھی تو نہیں آتا، یہ مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑی عقیدت بڑی محبت سے بے لوث حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کا یہی جذبہ تھا کہ میں حضور کی خدمت کرتا رہا، اپنا اپنا جذبہ، اپنا اپنا شوق اور اپنی اپنی عقیدت ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ خدمت کرتے تھے، وضو کے لیے پانی لانا، وضو کروانا، دیگر ضروریات وغیرہ حضور کے پاس حاضر کرنا۔ ایک دن دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آیا، سرکار نے فرمایا ربیعہ تم ہماری بڑی خدمت کرتے ہو مگر تم نے ہم سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، تم نے ہم سے کبھی کچھ مانگا نہیں، تو یا ربیعہ تو سل، لو ربیعہ آج مانگو کیا مانگتے غور کرو، اگر سرکار کچھ دے ہی نہیں سکتے تھے تو یہ کیوں فرمایا کہ مانگو؟ اور یہ بھی غور کرو، سرکار نے مطلقاً فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ آگے شعر لکھتے ہیں، یہ شعر بھی ان کا اپنا ہے، اگر خیریت دنیا عقبہ قدر کا حسبی، کیا مطلب ہے؟ شیخ صاحب فرماتی ہیں نبی کریم کا مطلقاً فرمانا کہ مانگ، اور کسی چیز کی تخصیص نہ کرنا، قید نہ لگانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی سب نعمتیں حضور کے ہاتھ میں، جو چاہے جس کو چاہے جب چاہے اللہ کے حکم سے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں اگر دنیا تو کوئی ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے حضور کوئی 4 کلے زمین دلا دے، یا فلاں بازار میں ایک دکان دلا دو، یا فلاں علاقے میں ایک پلاٹ دلا دو، مگر قربان جائے ان کے مانگنے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا مانگنے کا ڈھنگ بھی کسی کسی کو آتا ہے۔ حضرت ربیعہ سرکار فرماتی ہے ربیعہ مانگو، تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں، معلوم ہوا بڑے پکے سنی تھے ماشاءاللہ، کیونکہ وہ کہہ رہے حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، اگر سنی نہ ہوتے تو کہتے اسی آپ سے کیا مانگوں، اللہ سے مانگوں گا، آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ تو خود ہماری طرح محتاج ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ سے کیا مانگے، ہم کوئی مشرک تھوڑے ہیں جو غیر اللہ سے مانگے، نہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اسالو کا، حضور میں آپ سے مانگتا اور مانگتا بھی کیا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، حضور یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنا، جنت میں بھی مجھے اپنے سے، دیکھا کیا مانگا، جنت میں بھی مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنا، حضور دنیا میں جنت میں بھی ساتھ ہی رہوں، اسی طرح خدمت کرتا رہوں اور آپ کو دیکھتا رہوں۔ دو نعرے مارو، دو نعرے، نعرے پھر بڑے لمبے ہو جائیں گے، وقت تھوڑا ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے،
کچھ وقت دے دو گے تو کچھ سن لو گے، نہیں تو میں تو خود چاہتا ہوں نعرے زیادہ لگاؤ کیونکہ مجھے آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ روز مجھے تقریر کرنی پڑتی دن رات، تو مجھے تو سانس لینے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، میرا تو فائدہ ہے، مگر وقت تھوڑا ہے اور باتیں چند کرنی ہے، صرف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگاؤ، سب اس کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا بھائی تم نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، پہلے تو یہی پتا نہیں کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، اور پھر قبر میں امتحان ہونا ہے، پتہ نہیں تم پاس ہو یا فیل، اور پھر آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، اعمال تلنے، پتہ نہیں تمہیں جنت کے کون سے بلاک میں کوٹھی الات ہوتی ہے، کیونکہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق درجہ ملے گا، تو دیکھیں گے، کوشش کریں گے آہستہ آہستہ تجھے اپنے پاس لانے کی، فی الحال تو میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، چاہیے تھا نا حضور یہ فرماتے، مگر میرے تمہارے آقا و مولا احمد مختار محمد مصطفیٰ، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو، کہ جنت بھی مل گئی اور جنت میں رسول اللہ کا ساتھ بھی مل گیا، کی کیا ضرورت ہے؟ اب نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار نے فرمایا اب زیادہ۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے روضے پر گیا اور روضے پر کھڑے ہو کے دیکھو وہ مانگتا کیسے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ مانگنے کا ڈھنگ سب کو نہیں آتا۔ وہ شخص نبی کریم علیہ السلام کے روضے پر کھڑا ہوا، یا رب العالمین میں تیرا بندہ اور یہ روضے والا تیرا حبیب ہے اور شیطان تیرا دشمن ہے، مولا کریم اگر تو مجھے بخش دے، تیرا کوئی نقصان نہیں، تیرا کوئی نقصان نہیں، اور جب تو مجھے بخش دے گا تو تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور تیرا یہ روضے والا حبیب جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا کہ میرا امتی بخشا گیا، میرا غلام بخشا گیا، اور تیرا دشمن شیطان جل جائے گا، اس کو دکھ ہوگا کہ ایک مسلمان کیوں بخشا گیا، اس کو ہوگا دکھ، اور اے اللہ اگر تو مجھے نہ بخشے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں، اگر تیرا کوئی فائدہ ہے تو بے شک نام بخش، اگر تو مجھے نہ بخشے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تیرا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بے شک نام بخش، جب تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسا کر کہ تو مجھے بخش، اگر نہیں بخشے گا تو تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور میں جہنم میں چلا جاؤں گا تو میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے تکلیف ہوگی، اور جب مجھے تکلیف ہوگی تو تیرے اس حبیب کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے تکلیف ہوگی، میں جہنم میں جاؤں گا تو تیرے اس حبیب کو بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ تو نے خود فرمایا ہے عزیز علیہ، اور میں جہنم میں چلا جاؤں گا، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا تو تیرے رسول کو تکلیف ہوگی، اور تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا، تو مولا اگر تو مجھے بخش دے تو تیرا حبیب خوش ہوتا ہے، اگر مولا اب تو خود ہی دیکھ لے کیا تو اپنے دشمن کو خوش کرے گا اور اس حبیب کو ناراض بخش دے، بخشنے میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بار بار جب اس نے کہا تو سرکار نے ہر ایک کو ایسا ڈھنگ نہیں آتا، بات دور چلی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وقت بلانا، اتنا جیسے آپ کہتے ہیں نا بھائی یہ زمین میرے نام لکھ دے، یہ مکان میرے نام لکھ دے، پکا کر دے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہمارے واسطے لکھ پکا کر دے، مخصوص کر دے، دو جہان کی بھلائی دو جہان مخصوص کر، ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے
اپنا ایک قانون بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے اپنا ایک قانون بیان فرمایا. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا عذاب جو ہے وہ تو میں اس کو پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں. میرا عذاب سب کو نہیں پہنچتا. کس کو پہنچتا ہے؟ جس کو میں چاہوں پہنچاؤں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور رحمت میری ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کے شامل حال ہے. اتنے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اور اپنی رحمت کا قانون بیان فرمایا. بولو بھائی اللہ کے عذاب کا قانون کیا ہے؟ عذاب سب کو نہیں پہنچتا. اس کو پہنچتا ہے جس کو اللہ کرتے رہتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے. میرے عذاب میں ہلچل مچ جاتی ہے. میرے عذاب میں ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب میں اپنے تہجد گزار، شکر گزار، عبادت گزار صالحین بندوں کو دیکھتا ہوں، صرفت عنہم عذابی، میں گروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں. معلوم ہوا کہ برائیاں کرنے والے اگر اس جہان میں عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اولیاء کرام کا، یہ صدقہ ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والوں کا، گر گرانے والوں کا، جو ساری ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں اور صبح ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار، وہ صبح کے وقت ہاتھ پھیلا کے بخشش مانگتے ہیں. یہ جو بخشش مانگنے والے راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والے اور گر گرانے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں. بیان کرو. ملتان شریف میں ایک وقت کا ابدال آ گیا تو ابدال نے ابدال کے پاس ہی ٹھہرنا تھا. جو ملتان کا ابدال تھا جس کی ڈیوٹی تھی اس کے پاس چلا گیا. پہلی رات ہوئی نا تو لوگوں نے برائیاں شروع کی، کسی نے شراب پی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے لگے رنگ رلیاں بنانے. اور جو ابدال آیا تھا نا وہ رہتا تھا پہاڑوں میں، اب آیا تھا آبادی میں. تو وہ بڑے غصے اور جلال میں آ کر شہر والے ابدال سے کہتا دیکھ نہیں لیا کیا ہو رہا ہے، بتوا کر اور شہر پہ انہیں تباہ کر اس کو، دیکھ کیا ہو رہا ہے. اور ملتان والے نے آخیا تو آج دیکھا میں رو دی میں تو رہنا ہی اس کو. حد ہو گئی ہے پھر تو کیسے برداشت کرتا ہے، دیکھ نہیں لیا کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا تو نے پہلی رات کا حال دیکھا ذرا پچھلی رات کا بھی دیکھ لیا. تصویر کا ایک رخ دیکھا دوسرا بھی دیکھ لے، پھر جس طرح کہے گا کر دیں گے. صبر کر ذرا حوصلے سے کام لے. بڑے جوش میں آ گیا ہے وہ دیکھتا رہا. وہ برائیاں کرنے والے کر کے مر مر گئے. سونا بھی مرنا ہی ہوتا ہے نا، پہلے ہی مرے ہوئے نہیں جاگدیاں بھی. اور جب برائیاں کرنے والے مر مر گئے تو پھر اللہ والے اٹھے اور جن کو اللہ سے لگن محبت اور عشق ہے. رات پڑے تھے بے دردانوں، رات پڑے تھے بے دردانوں، نیندر پیاری آوے اور درد مندانوں یاد سجن دی، اور درد مندانوں یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے.
نفل پڑھنے شروع کیے اور ہاتھ میں لے لی تسبیح، درود شریف پڑھنے لگے تو رب کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہوئی، انوار برسنے شروع ہو گئے۔ اور ملتان والے نے آخیا وہ ویکیا صحیح حال سے یہ نہیں تو کیا دھرتی الٹ دے ڈر پر تو آپ جی کرتا تو یہ بھی رگڑے جاتے۔ ان میں ایسے ایسے لوگ تھے، اللہ کے ایسے ایسے پیارے تھے کہ ایک ہی بندہ سارے علاقے کو بخشوا دے، اور وہاں تو کئی تھے ہیں۔ تو میاں اگر یہ اللہ والے نہ ہو تو ہم تباہ ہو جائیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں ہم برباد ہو جائیں، ہم مستحق کی عذاب ہو کر جو عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اولیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میں ان اپنے ولیوں کو دیکھتا ہوں تو گناہ گاروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔ لو بھائی کلر سیدہ آ جاؤ، ذرا توجہ سے میری بات سنو، دھیان سے، فرقہ بندی تعصب کو چھوڑ کر انصاف سے میری بات سنو کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے ان نیک بندوں کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا۔ بولو اگر یہ اللہ کے نیک بندے نہ ہو تو اللہ کا عذاب آ جائے یا نہیں؟ آ جائے۔ تو ان اللہ والوں کی وجہ سے عذاب ٹل گیا۔ تو جب اولیاء اللہ داخل العذاب ہوئے تو نبی کریم داخل بلا نہیں ہے؟ اور جب اولیاء اللہ کا وجود ہمارے لیے داخل العذاب ہے، ان کے وجودوں کی برکت سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے۔ تو جب اولیاء اللہ کا وجود ہمارے لیے داخل العذاب ہے اور اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی بلا نہیں ہے، تو جب اولیاء اللہ کا وجود ہمارے لیے داخل العذاب ہے تو نبی کریم داخل بلائے ول وبائے ول قحط ول مرض ول علم نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں درود تاج نہ پڑھو، شرک ہے، کیونکہ اس میں آتا ہے داخل البلا ول وبا ول قحط ول مرض، کہ حضور بلاؤں کو وباؤں کو قحط کو اور بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی قحط کو دور کر سکتا ہے، نہ کوئی بیماری کو دور کر سکتا ہے، نہ کوئی بلا کو دور کر سکتا ہے، نہ وبا کو دور کر سکتا ہے۔ تو تم کہتے ہو حضور بلاؤں وباؤں کو دور کر دیتے ہیں، تو یہ شرک ہے، لہٰذا درود آج نہ پڑھو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تم تو حضور کی بات کرتے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کی برکت سے بلائیں اور وبائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی برکت بلائیں اور وبائیں، میں کہتا ہوں اللہ کا عذاب جب دور ہو جاتا ہے تو اللہ کی عذاب سے بڑی کون سی بلا اور وبا ہوگی؟ اور سرکار کی شان تو بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے۔ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غبار المدینہ یبرئ الجذام والبرصا۔ حضور نے فرمایا میرے مدینے شہر کی مٹی، جذام، جذامی لوگ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ محفوظ ہوتے، اس سے بڑی بیماری کون سی ہو؟ جذام اور برس، یہ جو فلداری سفید داغ ہوتے ہیں، سرکار فرماتی ہے چھوٹی چھوٹی بیماریاں کیا ہیں؟ میرے مدینے شہر کی مٹی جذام اور کوڑ جیسی بیماریوں کو اچھا کر دیتی ہے، اور جہاں کملی والے کے قدم آئے وہ خاک کھا کے شفا بن گئی، وہ خاک داخل امراض بن گئی۔ تو سرکار دو عالم کی شان تو بہت ہی بڑی۔ نہیں مانتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائیوں سے ابا جان کی سناؤ۔ انہوں نے کہا غم اور حزن کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی جاتی رہی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ابا جان کو مصر میں لے آؤ، میں مصر کا بادشاہ ہوں، سارے ڈاکٹر حکیم وکیل ہیں، علاج معالجہ دوا دارو کریں گے، کوئی آپریشن وغیرہ اللہ سے دعا بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آنکھیں روشن کر دیں۔ نہیں، قرآن پڑھو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرا کرتا لے جاؤ کرتا۔ تو
تو پھر کیا کرنا؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، میرا یہ کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ کوئی دوا نہیں ہے، کوئی دوا دارو نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی آپریشن نہیں، میری یہ قمیص لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، آنکھیں روشن۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما، آ گیا قمیص لے کر لانے والا، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، جب وہ بشیر خوشخبری دینے والا قمیص لے کر آیا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جب وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی، آنکھیں روشن ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے جسم انور کے ساتھ لگنے والی قمیص میں اتنی برکت تھی، تو میرے دوستوں ذرا سوچو، یہ تو کہتے ہیں نا نبی نہیں کچھ کر سکتا، قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ بیماریاں دور کر دے۔ اچھا، اب یہ جو کہتے ہیں نبی ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں، انہوں نے قمیصاں اتارو، یہ اکھاں والے ہسپتال چلائے جاؤ، جن اکھاں نے بیمار نے پھیری آؤ، نتیجہ بعد میں دیکھ لینا۔ میرا خیال ہے کہ رہی صحیح بینائی بھی ختم ہو جائے گی، یہ ایسی برکت والے یہ نبی کے وجود کی برکت ہے کہ نبی کا وجود پاک کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ بھی تبرک بن جائے، وہ بھی داخل امراض بن جائے، دور چلی جائے گی بات۔ پھر اسی مین لائن پر آ جاتا ہوں، آپ جانتے ہیں نا مین لائن سے برانچ لائنیں بھی تو نکلتی ہیں، مگر پھر وہ مین لائن پر آ جاتی، کہاں سے بات چلی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عذابی یصیب بہ من یشاء، اے موسیٰ میرا عذاب جو ہے عذاب وہ تو سب کو نہیں پہنچتا، اس کو پہنچتا ہے جس کو میں پہنچاؤں، جس کو میں چاہوں۔ دیکھو معلوم ہوا کہ اس جہان میں برائیاں کرنے والے عذاب الہی سے اگر بچیں گے تو اس میں بڑی حکمت ہے، مگر میں برائیاں کرنے والوں کو مشورہ دوں گا، اور میں کوئی مستثنا نہیں ہوں، میں سب سے برا ہوں، میں سب کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان نیک بندوں کے وجود سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب تو ان کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو ابھی موقع ہے توبہ اور استغفار کر کے نیکوں میں شریک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے، اور پھر کیا ہوگا؟ مر گئے تو معاملہ ختم، اور قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، او مجرموں آج الگ ہو جاؤ، وہاں اللہ مل جل کے نہیں رہنے دے۔ سنو ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور محرموں کو بھی الگ کر دیا جائے گا۔ ایک نقطے کی بات ہے، نقطہ پڑ جائے مجرم اور ہٹ جائے تو کسی واسطے کسی صاحب مقام نے، صاحب معرفت نے شعر کہا اور فرماتے ہیں مجرم محرم کو شکلا، دونوں انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، اور مجرم نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، مجرم کے متھے اتنے بھی میرا پیا ہے مرغی دے انڈے جتا ایڈا وڈا میرا ہے، مجرم بھی نماز پڑھتا ہے، اس کے ماتھے پر بھی محراب ہے، شکل دیکھو تو زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ، حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی، حضور نے نشانی فرمائی کہ شلواروں کے پانچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے آدھی دل تک،
نشانی یاد رکھو، کس ویلے کوئی جلوہ نظر آئے تو سمجھ لیا کرو۔ سرکار نے فرمایا شلواروں کے پائنچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے اور سر مڈائیں گے، بال نہیں ہوں گے کسی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی سر مڈائے گا ان میں سے ہوگا، نہیں، ان کی خاص نشانی بتائی، سر مڈائیں گے۔ اور فرمایا زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ حضور نے فرمایا لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، لمبے لمبے سجدے کریں گے، ان کی نمازوں کو دیکھ کر سچے مسلمان اپنی نمازوں کو حقیر یعنی چھوٹا سمجھیں۔ تو ہم تو اتنے لمبے لمبے سجدے نہیں کرتے، اتنے لمبی لمبے رکوع نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نماز پڑھے، قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن اس حنجرے سے نیچے نہیں جائے، یعنی زبان پر قرآن ہوگا، حلق سے نیچے اتر کر دل تک اثر انداز نہیں، دل تک نہیں پہنچے گا، دل میں گھر نہیں کرے گا، زبانہ اتنے ہی رہے گا۔ حضور نے فرمایا وہ دین اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، جس طرح تیر شکار سے لکمے نہ دے ہو چل کر کے بیٹھو، تیر کمان سے تو نکلتا ہی، اس میں مشابہت پھر کیا ہے؟ تیر شکار کے لگتا ہے اور لگ کر نکل جاتا ہے، اسی طرح سرکار نے فرمایا جس طرح تیر شکار میں داخل ہو کر شکار سے نکل جاتا ہے، اسی طرح وہ بھی اسلام میں داخل ہو کر اسلام سے نکلے۔ مولانا کو تو تیر نکل رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور نے ارشاد فرمایا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شکلیں تو ایک کو دے گی، اور لکھو نہ لکھو، لکھا ہوا دیکھو تو بھی نقطے کا ہی فرق ہے، نقطہ پڑ جائے تو مجرم، ہٹ جائے تو محرم مجرم ایک شکل، محرم مجرم ایک شکل میں مر چلی سہارے مت لکتا مجرم والا تے محرم دے سر آوے۔ تو میاں یہ محرم جو ہے نا، یہ محرم ہو کر نیک ہو کر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ بے نیاز جو ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی حرکت اس کو ناپسند ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اس کی ناراضگی کا باعث بن جائے اور نقطہ پڑ جائے اور ہم محرم سے مجرم بن۔ تو قیامت کے دن مجرموں کو الگ اور محرموں کو الگ۔ یہاں یہ جو مل جل کے رہتے ہیں نا، بڑی نعمت، مل جل کے جو رہتے ہیں نا تو بڑی برکت ہے۔ جس علاقے میں کوئی اللہ والے لوگ ہو، راتوں کو اٹھ کے جاگنے والے ہوں، شکر کیا کرو، ان کی برکت سے بہت سی بلائیں وبائیں دور ہو جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ ایک ہے میرا عذاب، عذاب سب کو نہیں تھا، اس کو بولتا ہے جس کو میں پہنچا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور رحمت میری ہر چیز کے سامنے ہے۔ سنو، رحمت کی فی الحال میں دو قسمیں کرتا ہوں، ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ اس آیت میں رحمت عامہ کا ذکر ہے۔ دیکھو یہ ہوا جو چل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت، اور یہ نہیں ہے کہ ہوا چلے تو مسلمان کو لگے کافر کو نہ لگے، جب چلے گی سب کو لگے، اور یہ نہیں کہ صرف انسانوں کو ہر چیز کو لگے۔ پانی سب لوگوں کے واسطے رحمت ہے، اس کا تعلق ہے رحمت عامہ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان پیے تو اس کی پیاس بجھے اور ہندو کی نہ بجھے، مسلمان اپنی کھیت کو پانی لگائے تو کھیت ہرا بھرا ہو جائے اور کافر لگائے تو نہ ہو، یہ عام رحمت ہے سب کے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں
ہیں پہننے کے کپڑے، یہ دنیا کا عیش، یہ تندرستی، یہ جوانی، یہ دنیا کا عیش وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق رحمت عامہ کے ساتھ ہے. اور رحمت عامہ کا خیر کائنات کے ذرے ذرے کو پہنچ رہا ہے. ایک ہے رحمت خاصہ، وہ کیا ہے؟ نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحیت، ایمان، اسلام، عرفان، ایقان، تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کے حبیب کی محبت، اہل اللہ کی محبت، نیک عمل کی توفیق اور نیک عمل کی توفیق. میرے بزرگوں اور دوستوں، دین کا علم، دین کی سمجھ، یہ وہ نعمتیں اور رحمتیں ہیں جن کا تعلق رحمت خاصہ کے ساتھ. یہاں سبق حاصل کرو. اگر دنیا کا مال اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتا تو اللہ کافروں کو دنیا کا مال نہیں دیتا. جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ رسول کے منکر ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ نے ان کو بے پناہ مال دے رکھا ہے. شاید کوئی اعتراض کرے کہ اللہ کو گالیاں تو کوئی نہیں دیتے، تو اللہ خود فرماتا ہے کہ جو میرے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، وہ مجھے گالی دیتے ہیں. کیوں حضرت ٹھیک ہے؟ تو بولو عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا نہیں؟ یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ خدا کا بیٹا ہے، یہ گویا خدا تعالیٰ کو گالی دینا ہے مات ہے. اور گالی کیسے ہے کہ میں ویسے عقلی طور پر کوئی اشارہ تنظ کروں. اگر کسی کی شادی نہ ہوئی ہو، کسی کی بیوی نہ ہو، تو کہا جائے یہ تیرا بیٹا ہے، تیرا مطلب دین ہے. دور تک لگن پچا گالی ہے کہ نہیں؟ تو بیوی بھی پہلی ہے کوئی نہیں، شادی پہلی ہوئی کوئی نہیں، میرا مطلب انہیں ضرور کر ماری ہے. گالی ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو، جب انسان کے متعلق ایسا تصور کرنا گالی ہے تو احکم الحاکمین جس کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کی بیوی نہیں، بچے نہیں، جو پاک ہے، جو اس کے لیے خدا کا بیٹا تجویز کرتا ہے، وہ خدا کو گالی دیتا. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا، ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے جب وہ میرے لیے اولاد اور بیٹا تجویز کرتا ہے. تو دیکھو جو گالیاں دیتے ہیں نا، رب انہوں نے بھی دینا. اور پاوے کوئی اس نو گالیاں کدے، پاوے کوئی اس نو گالیاں کدے، تو بھاوے سلام پہنچا وے، اور کھانا جاری لنگر وچوں بند کیتا نہ جاوے. دنیا، اگر یہ دنیا کا مال اللہ کی نعمت خاص اور رحمت خاص ہوتا تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دے. دنیا کا مال کیا تھی؟ اللہ نے قارون کو کتنا مال دیا اور پھر انجام بھی دکھا دیا کہ بمائے خزانوں کے زمین کے اندر دسا دیا گیا. تو یاد رکھو یہ دنیا کا مال کوئی خاص رحمت نہیں. ہاں، بندہ اگر اس کا استعمال صحیح کرے اور اس کا جائز صرف کرے تو پھر وہ اپنے حق میں اس کو رحمت اور نعمت بنا سکتا ہے. مجرد دنیا کا مال کوئی نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کے مال کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں، ورنہ اللہ یہ مال دشمنوں کو نہ دیتا. اسی طرح ہوتا بادشاہی ہے، اور کافروں نے بادشاہی ملی ہے کہ نہیں، اور اندرا گاندھی بنی ہوئی ہے بادشاہ بھی نہیں، امریکہ کا بادشاہ تو اور امریکہ کا تو جرمن جاپان جن میں کافر کے ہندی مجرم نے، تو دونوں اللہ کے دشمن ہیں یا نہیں؟ اللہ نے یہاں بادشاہی دے رکھی. یزید کو بھی بادشاہی مل گئی تھی، تخت پر بیٹھ جانا یا سر پر تاج رکھ لینا، یہ مجرد کوئی نعمت نہیں.
کوئی مسلمان بادشاہ ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، منصف ہو، عادل ہو، اس کا بڑا درجہ ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہو۔ تو اب جو درجہ ملا نا تو وہ ایمان کی وجہ سے، اور میں نے وہی کہا پہلے ہی کہ یہ ہے چیزیں جن کا تعلق ہے رحمت خاصہ کے ساتھ۔ تو دیکھو نبوت تو حضور کی ذات پر ختم ہو گئی، اب نبی تو کوئی نہیں بن سکتا، صدیق بن سکتا ہے۔ آج کوئی صدیق بن سکتا ہے، مگر یاد رکھنا صدیق تو بن سکتا ہے مگر صدیق اکبر نہیں بن سکتا۔ آج کوئی شہید ہو سکتا ہے مگر سید الشہداء نہیں ہو سکتا، آج کوئی صالح ہو سکتا ہے مگر سید الصالحین نہیں ہو سکتا۔ دنیا کوشش کرو کہ صدیقیت ملے، شہادت ملے، صالحیت ملے، ایمان ملے، عرفان ملے، اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں۔ ہائے ہائے، ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ جس پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اس کو اپنے حبیب کی محبت عطا۔ یہ حبیب کی محبت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا کیونکہ وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حبیب کی محبت اس کو دیتا ہے جس پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اسی بات سے ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے بھی کہا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو کیا مانگتا ہے اللہ؟ آگے جا کے کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ روٹی دے، یا اللہ بوٹی دے، یا اللہ کوٹھی دے۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کیا مانگتا ہے؟ روٹیاں بوٹیاں، روٹی بوٹی تو کتنے نہیں مل رہی ہے، انہوں نے تو کبھی کل واسطے بھی جمع کر کے نہیں رکھا، بولو کبھی کتے بھی کل واسطے جمع کر کے رکھا دیا کل کھاؤں گا، انہیں بھی رکھ دیں گا، اس کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں روٹی بوٹی کیا مانگتا ہے، یہ تو سب کچھ مل جاتی ہے، جانوروں کو بھی مل جاتی ہے۔ آپ تجھے میں بتاؤں اللہ سے کیا مانگنے کی چیز کیا؟ تو ڈاکٹر اقبال فرماتی ہے کہ عشق نبی اجاحت طلب، یہ دعا کیا کرے اللہ اپنے حبیب کے عشق کا ایک ذرہ ہی عطا، ذرہ عشق نبی اجاحت طلب، اور سوز صدیق علی اجاحت طلب۔ یہ دعا کیا کر اے اللہ اپنے حبیب کے عشق کا ایک ذرہ عطا فرما، وہ درد و سوز عطا فرما جو تو نے صدیق اکبر اور مولا علی کو عطا فرما۔ یہ دعا کیا کر تڑپنے تھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے تھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سودے صدیق۔ یہ ہے نعمت مانگنے، روٹیاں بوٹیاں کی جائے، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس زندگی اگر ہے تو روٹیوں بوٹیوں پہ۔ وہ ایک تھا نا حافظ، اس نے شعر بنایا ہوا، زندگی آمد برائے روٹیاں، اور روٹیاں آمد برائے بوٹیاں۔ ساڈی جڑی ہے نا برباد اور روٹیاں بوٹیاں تک کی ہے۔ تو میاں حضور کا عشق مانگو، محبت مانگو اللہ والوں کی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔